بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا چوتھا سبق ہے اور اس چوتھے سبق میں اسم کی بڑی ہی خاص ایک بحث ہم شروع کر رہے ہیں جو کچھ ہی دن تک چلے گی، اور یہ بحث ضمیر کی بحث ہے، اور یہ نہ صرف صرف میں ہمیں کام آئے گی آگے بحث کو بڑھانے کے لیے، بلکہ جب ہم صرف کا معاملہ ختم کر کے نحو پہ جائیں گے تو وہاں بھی اس سے بحث رہے گی، اور چونکہ ہم یہاں اتنی تفصیل سے اس پر بحث کر لیں گے کہ اس کے بعد ہمیں دوبارہ اس پر بحث کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جب بھی کوئی ضرورت ہوگی تو ہم جو سبق نمبر کی ترتیب سے ہم اس نمبر کی طرف اشارہ کریں گے کہ آپ نے اگر اس بحث کو دیکھنا ہو تو فلاں نمبر ویڈیو آپ دیکھ لیں۔ سبق نمبر 4، اسم کی تقسیم۔ اسم کی دو قسمیں ہیں، یہ پہلی ایک تقسیم ہے، اس کے لحاظ سے دو قسمیں ہوئی اسم کی، اسم ظاہر، اسم ضمیر۔ تعریف ہم اسم ضمیر کی کریں گے، اسی سے اسم ظاہر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اسم ضمیر وہ اسم ہے جس میں متکلم، مخاطب اور غائب کا حال بیان کیا جائے، اسم ضمیر اسے کہتے ہیں۔ جیسے آپ مثال میں دیکھ رہے ہیں، انا، نحن، انتا، انا میں، نحن ہم، انتا آپ، یہ متکلم، مخاطب یا غائب کا حال اس کے لحاظ سے بیان ہوتا ہے۔ جب ضمیر کی تعریف ہم کرتے ہیں تو اس تعریف سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ضمیر میں ان تینوں چیزوں کا حال بیان کیا جاتا ہے، متکلم، مخاطب یا غائب کا۔ ما سوائے ان کے سب اسم ظاہر ہیں۔ ضمیر پہ جب بھی بحث ہوگی یا ضمیر کی تعریف ہوگی تو تعریف کے اندر ضمیر کے اندر آنے والی جتنی بھی ضمائر ہوں گے ان کے علاوہ جو بھی اسم ہمیں نظر آئے گا وہ اسم ظاہر ہوگا۔ مسجد اسم ظاہر ہے، رجل اسم ظاہر ہے، فرس اسم ظاہر ہے، مدرسہ اسم ظاہر ہے، زید اسم ظاہر ہے۔ ما سوائے ان کے سب اسم ظاہر کہلائیں گے۔ اور یہ ضمیر، اور صرف یہ نہیں کہ آپ کو یہ ضمیر میں انا، نحن، انت نظر آ رہا ہے، بلکہ اس پر لمبی چوڑی بحث ہے، اور ضمیر کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ ساری اقسام جب ہمارے سامنے آ جائیں گی تو ان سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ضمیر کون سی ہوتی ہے اور اس ضمیر کا کیا فائدہ ہے اور آگے اس کی کیا بات ہے۔ اسم ضمیر کی 3 قسمیں ہیں۔ یہ پہلی اسم ضمیر کی تقسیم آ گئی، مرفوع، نمبر 2 منصوب، نمبر 3 مجرور۔ مرفوع علامت ہے فاعل کی، منصوب علامت ہے مفعول بھی کی۔ اب فاعل کیا ہے، مفعول بھی کیا ہے، یہ ساری چیزیں بعد میں ہم جا کے اس پر بحث کریں گے۔ نحو میں فاعل پر بھی بحث ہوگی اور اسی طریقے سے مفعول بھی پر بحث ہوگی، اور اسے ہم وہاں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کچھ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی۔ آپ یہاں یہ علامت کے طور پہ ابھی یاد رکھیں گے کہ مرفوع فاعل کی علامت ہے، منصوب مفعول بھی کی علامت ہے، اور مجرور مضاف الیہ کی علامت ہے۔ یہ 3 طرح کی ضمیریں، ابتدائی ان کی تقسیم یہی ہے، مرفوع، منصوب، مجرور، اور اس تقسیم کے لحاظ سے ہر ایک کی اپنی علامت ہے۔ مرفوع فاعل کی علامت، منصوب مفعول بھی کی علامت، اور مجرور مضاف الیہ کی علامت۔ اب ہم پہلے نمبر پر ضمیر مرفوع سے بحث کریں گے۔ تو ضمیر مرفوع کی ابتدائی طور پہ 2 قسمیں ہیں، مرفوع متصل، مرفوع منفصل۔ یہ 2 قسمیں ابتدائی طور پہ مرفوع کی آ جاتی ہیں۔ جتنی زیادہ ضمیر پہ بحث ہوگی وہ سب سے زیادہ جو بحث ضمیر مرفوع پہ رہے گی، اس سے کچھ کم بحث منصوب پہ ہوگی، اور اس سے کم بحث مجرور پہ ہوگی۔ تو ابتدائی طور پہ مرفوع کی 2 قسمیں، مرفوع متصل، مرفوع منفصل۔ آج ہم مرفوع منفصل کی صرف یہاں تعریف پڑھیں گے۔ تعریف پڑھنے کے بعد کل ہم اس کی مثال پہ جائیں گے، اور مثال سے بالکل ہم واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ ضمیر مرفوع منفصل کیا ہوتی ہے۔ تو مرفوع منفصل کی تعریف، مرفوع منفصل فاعل کی وہ ضمیر ہوتی ہے جو اپنے عامل سے جدا ہو۔ فاعل کی ضمیر ہوتی ہے، چونکہ مرفوع علامت ہے فاعل کی، تو وہ ضمیر ہوتی ہے جو اپنے عامل سے جدا ہو۔ یہ اپنے عامل کے ساتھ متصل نہیں ہوتی، جیسا کہ ان کے نام سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ متصل وہ ضمیر ہوتی ہے جو کسی کے ساتھ اس میں اتصال پایا جائے، منفصل وہ ہوتی ہے جس کا انفصال ہو، عامل سے اس کی جدائی ہو، عامل سے جدا ہو۔ تو جب اس کی مثال سامنے آ جائے گی تو اس مثال سے بالکل یہ بات واضح ہو جائے گی کہ مرفوع منفصل کون سی ضمیر ہوتی ہے۔ آج ہم مرفوع منفصل کی تعریف تک رہیں گے کہ مرفوع منفصل فاعل کی وہ ضمیر ہوتی ہے جو اپنے عامل سے جدا ہو۔